بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء يوزن في ميزان المؤمن خلق حسن. وإن الله تبارك وتعالى لا يحب الفاحش البذيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ سے پیوستہ ملاقات اور پیوستہ سے پیوستہ ملاقات، تقریباً ہماری یہ تیسری ملاقات ہے جس میں ایک ہی آیت کو پڑھا جا رہا ہے اور اسی کو سمجھایا جا رہا ہے. سلسلے کلام گزشتہ سے پیوستہ ملاقات میں یہاں تک پہنچا تھا کہ محشر کی ہولناکی میں سارے لوگ جمع ہوں گے. شفاعت کی ضرورت ہوگی، تو شفاعت پر ہماری بات پہنچی تھی، اور یہ کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کیا گیا تھا کہ شفاعت کی کئی ایک قسمیں ہیں. ان میں سے کچھ اقسام رسول اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ شفاعتیں مشترک ہیں، یعنی اس میں دوسروں کی بھی مشارکت ہے، دوسرے بھی وہ شفاعت کریں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا مستحق بنائے. آمین. آپ کے دست مبارک سے ہم سب کو جام کوثر نصیب فرماوے، اور بلا استحقاق بلا حساب جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرمائے. آمین. عزیز و بزرگوں، کل قیامت کا دن جیسے پچھلی ملاقاتوں میں عرض کیا گیا بڑا طویل دن ہوگا. کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور الف لام میم سجدہ میں 1000 سنۃ مما تعدون، اور سورہ حج میں 1000 سنۃ مما تعدون. دو جگہ پر 1000 سال کی بقدر طویل دن، اور ایک جگہ میں 50,000 سال کی بقدر طویل دن.
یہ بات سمجھا دی گئی تھی کہ اس میں کوئی کانٹریڈکشن، کوئی کانفلکٹ، کوئی تضاد، کوئی تعارض نہیں ہے۔ لوگوں کے احوال کے اختلاف کے اعتبار سے یہ دین لوگوں کو طویل اور مختصر معلوم ہوگا۔ جو جتنا اطاعت شیار ہوگا، جو جتنا فرما بردار ہوگا، جو جتنا مقرب الی اللہ ہوگا، جو جتنا دین میں آگے ہوگا، اس کے لیے وہ دین اسی بقدر مختصر ہوگا۔ اور جو جتنا بڑا کریمنل، جتنا بڑا مجرم، جتنا بڑا گنہگار، اس کے حق میں اسی کی بقدر وہ دین طویل ہوگا۔ محشر کی ہولناکی، اس دن زمین پر لوگ کھڑے ہوں گے اور انسان کو صرف ہجوم کی وجہ سے اتنا حصہ ملے گا جس حصے پر وہ کھڑا رہے گا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان آئے گا وہاں تک کہ سارے لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے، تو ہر ایک انسان کو صرف اتنی جگہ ملے گی جس پر وہ کھڑا رہ سکے، جس پر وہ دونوں قدم رکھ سکے، اس سے زائد کوئی جگہ نہیں ہے۔ شدتوں اور سختیوں کا یہ عالم ہوگا اس دن کی کہ ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا۔ جو جتنا بڑا کریمنل وہ اتنا ہی زیادہ پسینے میں ہوگا، اور جو کم کریمنل ہوگا وہ کم پسینے میں ہوگا۔ اس دن کی سختیوں سے، اس دن کی شدتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہ کسی بھی طریقے سے فیصلہ ہو جائے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ قابل برداشت نہیں ہوگی۔ لوگ یوں چاہیں گے کہ چاہے جہنم کا فیصلہ ہو، چاہے جنت کا فیصلہ ہو، کم از کم حساب کتاب تو شروع ہو۔ چنانچہ حساب کتاب شروع کروانے کے لیے ایک جماعت تیار ہوگی، اور وہ جماعت سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی اور عرض کرے گی کہ اللہ نے آپ کو چنا، ان کی تعریف کی جائے گی اور اس کے بعد درخواست کی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، لست ہناکم لست لہا، آئی ایم ناٹ ڈیزرونگ دیٹ شفاعت، گو ٹو نوح۔ ہر ایک یذکر خطیئتہ التی، ہر ایک اپنی اس تسامح کا ذکر کرے گا جو چک اور تسامح اس سے ہوئی، اور ہر ایک نبی آگے حوالہ کرتا دیتا چلا جائے گا کہ آپ آگے جائیے۔ گھوم پھر کر کے آخر میں یہ جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی اور عرض کرے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شفاعت کیجئے، حساب کتاب شروع ہو جائے، اس ہولناکی سے چھٹکارا مل جائے، اس دن کی سختیوں سے اور شدتوں سے چھٹکارا مل جائے۔ ہر نبی کا جواب یہی ہوگا کہ لست لہا، آئی ایم ناٹ ڈیزرونگ دیٹ اسٹیٹس، آئی ایم ناٹ ڈیزرونگ دیٹ اسٹیٹس، وہ مقام اور مرتبہ ہمارا نہیں ہے۔ جب آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جماعت حاضر ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی حدیث میں یوں فرماتے ہیں، یلہمنی محامد احمدہ بتلک المحامد لا تحضرنی الی الآن فاحمد بتلک المحامد ثم اخر له ساجدا ثم يقال لي یا محمد ارفع رأسک سل واشفع تشفع۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن کے لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کی تعریف کے ایسے کلمات الہام فرمائیں گے، میرے قلب پر القاء فرمائیں گے کہ وہ تعریف کے کلمات آج مجھے مستحضر نہیں ہیں، میں نہیں جانتا۔ یہیں سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے،
قرآن کریم میں صاف آیا قل ما كنت بدعا من الرسل ما ادری ما يفعل بی ولا بکم، میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور نہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا۔ نبی صاف انکار کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کو جانتا تو بہت پہلے ساری خیر کو سمیٹ لیتا اور شر سے بچنے کی ساری تدبیریں کر لیتا۔ نبی کو شر پہنچا، تکلیف پہنچی، اذیت پہنچی، اگر عالم الغیب ہوتے تو پہلے سے اس کا انتظام کر دیتے۔ اتنا واضح مسئلہ ہے، لیکن ہمارے کچھ بھائی بیچارے ہیں، ان کے جو رہنما ہے مذہبی، انہوں نے جیسا سکھایا ہے، انہوں نے جیسی تعلیم دی ہے، ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، وہ بھی بے قصور ہیں۔ اصل ان کے جو مذہبی رہنما ہے ان کا قصور ہے کہ وہ صحیح بات بتاتے نہیں ہیں۔ میرے بہت سے مصلی پہلی صف کے میں جانتا ہوں کہ کسی وقت ہمارے بھائیوں کے ساتھ تھے، آج الحمدللہ وہ ہماری پہلی صف کی مسجد کے مصلی ہیں الحمدللہ۔ جملہ معترضہ کے طور پر عالم الغیب کے مسئلے کو ذرا سمجھ لیتے ہیں اختصار کے ساتھ، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ کسی نے فارسی میں کہا ہے با خدا دیوانہ باش، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، با محمد ہوشیار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے باب میں دیوانے بن جاؤ، اور محمد کی بات آئے تو ہوشیار، خبردار رہو سنبھل کر۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر شکوے گلے کرنے ہو دل کھول کر شکوے گلے نبی سے اللہ سے کر لیں، باتیں کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جو کہنا ہو کہہ لے، لڑنا ہو لڑ لے، لیکن نبی کی بات آ جائے تو خبردار، ہوشیار۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ٹریٹ نہ کرنا جیسے خدا سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اپنی حاجت رسول سے مت مانگنا، کیونکہ حاجت روائی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی مشکل کو دور کرنے والا نہیں، لہذا اس سے لڑ لو، اس سے باتیں کر لو، یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تعریف کرنے آؤ تو کیجئے، دل بھر کر کیجئے، جی بھر کر کیجئے تعریف، کیونکہ وہ تو خالق مالک رازق، وہ رب ہے، مرضی آئے اتنی تعریف کیجئے، خوب تعریف کیجئے۔ لیکن با محمد ہوشیار، رسول کی تعریف کرنے پر آؤ تو باٹم لائن کو یاد رکھنا، کیا کہ رسول کو ان کے مقام سے ہٹا کر کے اللہ کے مقام تک مت پہنچا دینا، کیونکہ اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مخلوق میں افضل البشر ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، آپ کی شان ہے، لیکن ہوشیار۔ رسول کی شان میں ایسے اوصاف مت بیان کرنا کہ جن اوصاف کے بیان کرنے کی وجہ سے رسول اللہ کے مرتبے تک پہنچ جائے۔ با ہوشیار، با محمد ہوشیار، با خدا دیوانہ باش، اللہ کی تعریف خوب کیجیے، لیکن رسول کی تعریف کرنے پر آؤ تو ہوشیار رہو۔ ایک لائن ہے، ایک حد فاصل ہے، اس کا خیال رکھو۔ نبی کو عالم الغیب نہ کہو، نبی کو مشکل کشا نہ کہو، نبی کو حاجت روا نہ کہو۔ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہے۔ علم غیب کے باب میں 3 پوائنٹ یاد رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت عالم الغیب جو کہے گئے ہیں نا، وہ بندوں کی نسبت سے اس دیوار کے پیچھے کی بات یا وہ چیز کو میں دیکھتا نہیں، میں سنتا نہیں،
تو ہمارے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بیریئر نہیں، کوئی حجاب نہیں، سب کچھ کھلا کھلا ہے. تو عالم الغیب اللہ کا جو وصف بیان کیا ہے وہ ہم مخلوق کے اعتبار سے کیا گیا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے لیے سب کچھ کھلا کھلا ہے، لیکن بندوں کی نسبت سے عالم الغیب کہا گیا ہے. ایک پوائنٹ یہ نوٹ کر لیجئے. دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ علم کلی ہے. کلی کا مطلب کمپریہنسو. اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کو محیط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ جزئی، پارٹ آف، کائنڈ آف، ناٹ کلی. اللہ نے جتنا بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہمارے نبی جانتے ہیں، اس سے زائد کچھ نہیں. تو ایک پوائنٹ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ کلی ہے، علم غیب کلی، اور نبی کا علم غیب کیا ہے؟ جزئی. دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عقلیہ ذاتیہ میں سے ایک صفت ہے علم. حیات، کلام، سماع، بصر، علم، ارادہ، قدرت، یہ 7 صفات عقلیہ ذاتیہ ہے. اس میں ایک صفت آتی ہے علم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ ذاتی، ازل سے ابد تک. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ وہبی، عطائی، گفٹڈ، ذاتی نہیں. یہ فرق یاد رکھیے. اور تیسرا فرق یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم قدیم ہے، علم قدیم ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ علم حادث، مطلب بعد میں وجود میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو علم ہے وہ جب سے، پہلے سے ہے. لا اول له ولا آخر له، لا بداية له ولا نهاية له، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. قبل كل شيء هو اللہ، بعد كل شيء هو اللہ. ہر چیز سے پہلے بھی اللہ، ہر چیز کے بعد بھی اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم نمبر 1 کلی، نمبر 2 ذاتی، نمبر 3 قدیم. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے نمبر 1 اس کے مقابلے میں، پہلے کے مقابلے میں جزئی، دوسرے کے مقابلے میں عطائی، گفٹڈ، ذاتی نہیں، اور حادث. آپ کی ذات بعد وجود میں آئی اور آپ کے ساتھ وہ علم لگا. حادث، بعد میں آپ کی ذات کے ساتھ وہ علم لگا. یہ 3 فرق ملحوظ خاطر رہے. اب آگے چلتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شفاعت کے حدیث میں، یلہمنی ربی، میرا رب مجھے الہام کرے گا ایسے کلمات کے کہ جن کلمات کے ذریعے میں تعریف کروں گا وہ کلمات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. اس وقت اللہ مجھے سکھائیں گے اور میں تعریف کروں گا ان کلمات کے ذریعے سے، اور اس کے بعد میں سجدے میں گر جاؤں گا. ثم اخر له ساجدا، سجدے میں گر کر کے میں کہوں گا، رب کی تعریف کروں گا. کہا جائے گا رب کی جانب سے، یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا سر اٹھائیے. اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. عام مفسرین کے نزدیک سب سے پر امید آیت قرآن کریم کے اندر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرأت القرآن من اولہ الی آخرہ فلم ار آیتا احسن وارجا من قول اللہ تبارک و تعالی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہ میں نے اول سے لے کر آخر تک قرآن کریم پڑھ لیا، لیکن سب سے بہترین آیت
اور سب سے پر امید آیت کہ جس آیت پر تکیہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید باندھی جا سکتی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور وہ آیت یہ ہے جو سورہ زمر کے اندر آئی، اے میرے بندو، دیکھیے خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم چور ہیں، اچکے ہیں، لفنگے ہیں، گنہگار ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کتنی پیارا خطاب ہے، ان کنت تزعم حبی فلم حجرت کتابی اما تأملت ما فیہ من لذیذ خطابی، اگر تجھے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری کتاب کو کیوں چھوڑے رکھا ہے، قرآن کو کیوں چھوڑے رکھا ہے؟ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ کلام کے اندر میں نے کتنا لذیذ اور کتنا سویٹ خطاب کیا ہے؟ یہ سویٹ خطاب، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنی ذات پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اور اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ تو عام مفسرین، عام علماء، عام محققین کے نزدیک سب سے پر امید آیت یہ ہے، لیکن اہل بیت کے نزدیک محمد الباقر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انتنا اہل البیت ارجع آیت وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے پر امید آیت وہ ہے جو سورۃ الضحیٰ میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے خطاب کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس پر شاعر نے شعر کہا، قرأنا فی الضحیٰ وَلَسَوْفَ يُعْتَىٰ یا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فَسَرَّ قُلُوبَنَا ذَاكَ الْعَطَاء، کہ ہم نے سورۃ والضحیٰ میں یہ آیت پڑھی کہ ان قریب آپ کو پروردگار اتنا دکھا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اس مژدے نے، اس بشارت نے، اس عطیے نے، اس گفٹ نے ہمارے دلوں کو خوش کر دیا۔ اس کے بعد شاعر ناز کے مارے کہتا ہے، حاشا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ترضى وفینا من يعذب او من یسا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات سے یہ بات بہت بعید ہے کہ آپ راضی ہو جائے اس حال میں کہ ہم میں سے کسی کو عذاب دیا جائے اور ہم میں سے کسی کے ساتھ برائی کی جائے اور کسی کو سزا دی جائے۔ آپ تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم میں سے کسی کو نجات نہ دے دی جائے اور جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ اور دوسرا شاعر کہتا ہے، الم یردک فی سورۃ الرحمن، کیا رحمان نے تمہیں سورۃ الرحمن میں راضی نہیں کر دیا؟ حاشا کہ یا رسول اللہ ان ترضى وفینا معذب، بہت بعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ راضی ہو جائے اس حال میں کہ ہم میں سے کسی کو سزا دی جائے، آپ ضرور تمام کو سزا سے چھٹکارا دلوائیں گے، یہ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے، اور تب تک آپ راضی بھی نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پر امید آیت وہ ہے اہل بیت کے نزدیک، کون سی؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہرکیف۔ تو سب سے پہلے جو شفاعت ہوگی وہ شفاعت عظمیٰ نام دے دو، شفاعت کبریٰ نام دے دو، مقام محمود نام دے دو، عسیٰ ربک ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا پروردگار مقام محمود پر پہنچائیں گے۔ یہ شفاعت کے مستحق صرف کون ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء ایک دوسرے کے حوالے کریں گے اور آخر میں جماعت آئے گی نبی کے پاس اور نبی شفاعت فرمائیں گے، اب حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری شفاعت جس کے ذریعے ایک بہت بڑی جماعت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی شفاعت مہیا کریں گے، اور وہ شفاعت کریں گے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کروا دیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ یہ بھی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگی۔ چوتھی شفاعت، تیسری شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی کہ جن کے گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، برابر برابر ہے پلہ، تو نبی شفاعت کریں گے کہ ان کے نیکیوں کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ گناہ بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں،
تو ان کے لیے شفاعت ہوگی، یہ بھی نبی کے ساتھ خاص ہوگی۔ نمبر 4، کچھ مجرمین ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا بھگتنے کے لیے دوزخ کے مستوجب ہو چکے ہوں گے، یعنی دوزخ ان پر واجب ہو چکی ہوگی، لیکن ابھی دوزخ میں داخل کیے گئے نہیں ہوں گے۔ ان کے بارے میں نبی شفاعت کریں گے کہ یا اللہ دوزخ ان پر واجب ہو چکی ہے، لیکن یا اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دیجیے۔ نمبر 5، درجات اور مراتب کی بلندی کے لیے شفاعت ہوگی۔ بھائی بہت اونچے مرتبے والے ہیں، ان کے مرتبے اور اونچے کر دیجئے، ان کے رتبے اور اونچے کر دیجئے، تو رتبے کی ترقی کے لیے، مراتب کی ترقی کے لیے شفاعت ہوگی۔ یہ بھی صرف نبی کا ساتھ خاص ہے۔ نمبر 5، نمبر 6، دیکھیے اگلی شفاعت یعنی ابھی جو کی کہ جنت کا جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا لیکن جہنم میں داخل ہوئے نہیں ہے، اب جو شفاعت ہوگی وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جہنم کا فیصلہ بھی ہو چکا اور جہنم میں داخل کیے جا چکے، جہنم میں داخل، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ گو جہنم میں جانا تنزیح کے لیے ہوگا، تطہیر کے لیے ہوگا، تزکیے کے لیے ہوگا۔ حکیم الامت مجدد ملت کا فرمان نقل کیا گیا تھا، اور اسی طرح شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حاضرین کے ذہنوں میں وہ بات ہوگی، لیکن وہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ لوگ کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے اور جہنم میں بھی ڈالے جا چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ ان کو بھی نکال دیجئے جہنم سے، اور یہ شفاعت مشترک ہوگی، علماء کریں گے، علماء سے رابطہ کیجئے، علماء سے تعلق قائم کیجئے، انشاءاللہ یہ علماء حقانی، علماء ربانی کام آئیں گے۔ ہم میں سے کسی کو دیکھیں گے جہنم میں، وہ کونے میں پڑا ہے، وہ تو وہ ہے جس نے ہمارے خیر خواہی کی تھی، ہمارا خیال رکھا تھا، یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیے۔ تو یہ شفاعت مشترک ہوگی، علماء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، ملائکہ بھی کریں گے۔ نمبر 7، جہنم میں جا چکے ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، لیکن جہنم میں عذاب کی تخفیف کی شفاعت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب کے اندر بھی مراتب ہوں گے، کوئی سخت عذاب میں ہوگا، کوئی مڈل درمیانی عذاب میں ہوگا، کوئی لو درجے کے عذاب میں ہوگا۔ ابو طالب جنہوں نے نبی کا بڑا خیال رکھا، آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، صرف آگ کی جوتیاں، پورا آگ میں نہیں رکھا جائے گا، لیکن وہ آگ کی جوتیوں کی وجہ سے یغلی دماغہ کغلی مرجل، یعنی جیسے ہانڈی ابلتی ہے نا ایسے دماغ ابلے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سب سے ہلکا درجے کا معذب ہوگا جس کو سزا دی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کفر کے اندر مراتب ہے، تو کفر پر ملنے والی سزا کے اندر بھی مراتب ہوں گے، کوئی بہت شدید عذاب میں ہوگا، کوئی ہلکے عذاب میں ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے کہ جو کافر تھے، مشرک تھے، لیکن ہلکے درجے کے، کچھ نہ کچھ ان کا اسلام کی طرف میلان تھا، کچھ نہ کچھ اسلام کی طرف ان کی رغبت تھی، لیکن اپنے حالات کی وجہ سے وہ قبول نہیں کر سکے، وہ الگ بات ہے، تو ان کے لیے بھی شفاعت ہوگی، عذاب میں تخفیف کی۔ نمبر 8، صرف اہل مدینہ کے حق میں، اسی لیے تو مدینہ میں جانے کا اور وہاں رہنے کا شوق ہے نا۔ الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوی علی نار الجحیم فہب لی توبۃ واغفر ذنوبی فانک غافر الذنب العظیم۔ اے میرے رب، اے میرے الہ، میں فردوس کا اہل نہیں ہوں، میں جنت الفردوس کے لائق نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ ڈیزرونگ جنت الفردوس، میں ڈیزرونگ نہیں کرتا جنت الفردوس۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سن لے یا اللہ، ولا اقوی علی نار الجحیم، اور جہنم کی آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فہب لی توبۃ، یا رب مجھے توبہ دے دے، واغفر ذنوبی، اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیوں؟ فإنک غافر الذنب العظیم، آپ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد کی دعا ہے الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع، اے رب مجھے ہر تنگی سے، ہر انگزائٹی سے نجات دے دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ سے، مصطفیٰ کی جاہ سے، مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ وَهَبْ لِي فِي الْمَدِينَةِ قَرَارًا وَرِزْقًا ثُمَّ دَفْنًا فِي الْبَقِيعِ
وَهَبْ لِي فِي الْمَدِينَةِ قَرَارًا، اور مجھے مدینے میں قرار دے دے، مدینے میں ٹھہراؤ دے دے، مدینے میں مجھے مکان دے دے، مدینے میں رہائش کا میرا انتظام کر دے، اور وہاں رزق بھی مہیا فرما دے، اور اس کے بعد نبی کے قدموں میں جنت البقیع میں پیوند خاک انہیں نصیب فرما دے، وَدَفْنًا فِي الْبَقِيعِ، آمین یا رب العالمین۔ تو اہل مدینہ کے حق میں نمبر 9، یہ امتیاز اور اختصاص کے طور پر صرف ان لوگوں کے حق میں کی جائے گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرتے ہیں۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو چکی۔ اللہ ہمیں آپ کی شفاعت کا مستحق بناوے۔ مضمون طویل ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو چھوڑا جا رہا ہے، یار زندہ صحبت باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔